بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والسلام علی اہلہا۔ مسجد حنانہ حنین کہتے ہیں گریا کرنے کو، اور ایسا گریا یا ایسی آواز جو اونٹ کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتے وقت نکالتا ہے، یا جب اونٹ کا بچہ اپنی ماں سے جدا ہو جاتا ہے۔ اس مسجد نے 2 مرتبہ گریا کیا۔ ایک اس موقع پر جب مولا کائنات کا جنازہ کوفہ سے نجف لے جایا گیا تو اس مینار نے جھک کر مولا کو سلام بھی کیا اور چیخ مار کر گریا بھی کیا۔ اور دوسرا وہ مرحلہ کہ جب اہل حرم کو بازار کوفہ لے جایا جا رہا تھا تو پہلے اس مسجد میں رکوایا گیا اور سر امام حسین کو اندر رکھا گیا، اور اس عالم میں کہ ان کو اسیر کیا گیا اور سر امام حسین کو اس مسجد میں رکھا گیا۔ مسجد نے چیخ و پکار کر کے گریا کیا۔ 2 مرتبہ اس مسجد نے گریا کیا۔ مسجد کا گریا بتا رہا تھا کہ در و دیوار تو حسین و علی کو پہچانتے ہیں، مگر انسان اتنا بدبخت ہو جاتا ہے کہ حسین ابن علی کو پہچان نہیں سکتا۔ جب حسین ابن علی کا سر جدا کر دیا گیا اور جناب زینب لاش اطہر کے پاس پہنچی تو ایک جملہ کہا، اور بڑا عجیب جملہ کہا۔ امام حسین کے پاس پہنچنے کے بعد اتنے تیر لگ چکے تھے اور اتنے زخم آ چکے تھے مولا کو کہ جب مولا کا سر تن سے جدا کیا گیا اور مولا کی میت کو لوٹا گیا تو بی بی زینب 40 قدم کے فاصلے سے دیکھ رہی تھی۔ جب پہنچی اپنے بھائی کے لاشے پر تو ایک جملے میں مرثیہ تمام کیا، کہنے لگی انت اخی حسین، کیا تو میرا بھائی حسین ہے؟ مجھے پہچاننے میں نہیں آ رہا کہ تو میرا بھائی حسین ہے۔ اور جناب سکینہ سے بھی جناب زینب نے یہی سوال کیا تھا شام غریبہ میں، بیٹی سکینہ مجھے یہ بتاؤ، آپ شام غریبہ میں حسین ابن علی کے پاس گئی تھی اور سو رہی تھی پاؤں کے کنارے، مجھے یہ بتائیے حسین کو پہچانا کیسے؟ کہا میں نے پہچانا تو نہیں، مگر بن سر کے لاشے سے آواز آئی تھی الیہ الیہ یا بنیا، اے میری لخت جگر ادھر آ جا، اے میری لخت جگر ادھر آ جا، میرے پاس آ جا۔ جناب زینب نے دوسرا سوال کیا کہ بیٹی آپ سینے پہ سونے والی تھی، آپ پاؤں کے پاس کیوں سوئی تھی؟ کہا پھوپھی اماں آپ نے دیکھا نہیں، سینے پر اتنے تیر لگے تھے کوئی جگہ نہ بچی تھی کہ میں بابا کے پاس سینے پر سوتی، میں پاؤں کے پاس سو گئی، مجھے وہیں پر نیند آ گئی۔